چپ کر کے باؤ. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بدوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں ہے تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. آقا والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اب یہ جو اگلا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، بس یوں سمجھیے کہ یہ شعر آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، جس سے کم از کم میں یہ پتہ چلا سکوں گا کہ آپ کا ذوق اور آپ کی جو ذہنی اپروچ ہے وہ کہاں تک ہے. اس سے مجھے آپ کا پتہ چل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا، وہیں میثاق انبیاء کا ذکر کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. بس یہ ذہن میں رکھیے، اس کا مضمون اب توجہ سے سنیے. ہزار پردوں سے تھے نمایاں مکیں کے جلوے مکاں سے پہلے. آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں؟ اب توجہ میری طرف فرما لیں. ہزار پردوں سے تھے نمایاں مکیں کے جلوے مکاں سے پہلے، محبت آئینہ ہو چکی تھی وجود بزم جہاں سے پہلے. اٹھا جو مینا بدست ساتھی، رہی نہ پھر تاب ضبط باقی. ہر ایک میکش پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور قرب و جوار اور اس مسجد و مدرسہ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جملہ میرے
سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس نسبت سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے، اس نسبت سے بہت سوچ سمجھ کر، بہت احتیاط کے ساتھ زبان کھولنا، اس لیے کہ اس باب میں کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ 1000 بار گر بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ آقا آپ کا نام لینے سے پہلے اگر میں 1000 بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھو لوں اور پھر آپ کا نام لوں تو پھر بھی لگتا ہے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ وہ باب اور وہ دربار ہے جہاں جنید و بایزید بھی گنگ نظر آتے ہیں، جہاں رومی و جامی بھی ساکت و جامد کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ اس باب میں اگر رب کی توفیق سے چند حرف، چند لفظ، چند جملے کہنے کی توفیق مل جائے تو سمجھیے بروز محشر شفاعت پیغمبر اور مغفرت خداوندی کا ضرور مستحق ٹھہرے گا۔ اس امید، اس آس اور اس یقین کے ساتھ میں یہ چند جملے کہنے جا رہا ہوں۔ اگر بات آمد مصطفیٰ کی کیجئے، اگر بات ولادت مصطفیٰ کی کیجئے، سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے محبت سے۔ جب بھی آقا کا نام نامی اسم گرامی آئیے تو زبان خاموش نہ رہے، محبت سے، عقیدت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً جب آپ یہ کہیں گے عاشقوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے، منہ میٹھے ہوں گے، اور فرشتہ نام لے کر عرض کرے گا کہ آقا آپ کے فلاں امتی نے لودھرا شہر سے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو جو کنیکٹیوٹی ہے انشاءاللہ وہ بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کی بات کیجئے تو کسی نے کہا تھا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ اسی آمد کو لے کر ایک ہندو شاعر ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے، خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے۔ لفظوں پر غور کرتے جائیے، یہ ہندو کے الفاظ ہیں، خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے، بشر بن کر خدائی کا جمال اولی آئے، بتائے صدق لے کر صادق الوعد و امی آئے، وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اعظم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آئے، صحابہ رحم بن کے رحمت للعالمین آئے۔ اگر آمد مصطفیٰ کی بات کیجئے تو کیوں نہ قرآن کی آیات میں آمد مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ اگر آمد مصطفیٰ کو آیت قرآنی میں دیکھیے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ اگر آمد مصطفیٰ کو قرآن کے پیرائے میں دیکھیے، ارے یہ تو آیات قرآنی ہیں جن کی رمزیں اپنی جگہ پر، جن
کے اسرار اپنی جگہ پر، جن کے معانی اور مفہوم اپنی جگہ پر، جن میں سمندر سے بڑھ کر گہرائی ہے، کون آج تک آیات قرآنی کی گہرائی کو ناپ سکا ہے؟ اس قرآن سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آمد مصطفیٰ کا نقشہ دیکھنا ہو تو قرآن کے صفحات و آیات بعد میں کھولیے گا، پہلے تو نورانی قاعدے سے ہی ابتدا کر لیجئے۔ وہ نورانی قاعدہ جس کی پہلی تختی الف با تا کے حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، ہر ایک حرف تہجی آمد مصطفیٰ کا نقشہ بدلاتا ہے۔ الف سے پوچھو یہ کس کی آمد ہے؟ الف کہتا ہے اللہ کے حبیب کی آمد ہے، با کہتا ہے بدر الدجا کی آمد ہے، تا کہتا ہے تاجدار مدینہ کی آمد ہے، سا کہتا ہے صاحب سما کی آمد ہے، جیم کہتی ہے جنت کے ضامن کی آمد ہے، ہا کہتا ہے حامی بے کساں کی آمد ہے، خا کہتا ہے خیر الورا کی آمد ہے، دال کہتی ہے دکھ مٹانے والے کی آمد ہے، زال کہتی ہے ذلیلوں کو عزت دینے والے کی آمد ہے، را کہتا ہے رحمت للعالمین کی آمد ہے، زا کہتا ہے زینت ارض و سما کی آمد ہے، سین کہتی ہے سرور کونین کی آمد ہے، شین کہتی ہے شمس الضحیٰ کی آمد ہے، صاد کہتا ہے صادق الامین کی آمد ہے، صاد کہتا ہے ضحیٰ کی پیشانی والے کی آمد ہے، تا کہتا ہے طٰہٰ کی سیرت والے کی آمد ہے، زا کہتا ہے ظلم مٹانے والے کی آمد ہے، عین کہتی ہے عورت کو مقام و مرتبہ دینے والے کی آمد ہے، غین کہتی ہے غلاموں کو آزاد کرنے والے کی آمد ہے، فا کہتا ہے فضل خداوندی کی آمد ہے، قاف کہتا ہے قاسم کوثر کی آمد ہے، کاف کہتا ہے کفر کو مٹانے والے کی آمد ہے، لام کہتا ہے لطف و عنایت کے پیکر کی آمد ہے، تیم کہتی ہے برکت رشد و ہدایت کی آمد ہے، نون کہتا ہے نور کے پیکر کی آمد ہے، وہ کہتا ہے وجہ تخلیق کائنات کی آمد ہے، ہاں کہتا ہے ہادی کون و مکان کی آمد ہے، وہ یا کہتا ہے یثرب و بطحا کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بنانے والے کی آمد ہے۔ آمد مصطفیٰ کو پوچھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، یہ کعبۃ اللہ ہے، ذرا کعبے سے پوچھئے یہ کس کی آمد ہے؟ کعبہ بھی کہتا ہے میرے وجود کو بتوں سے پاک اور سجدوں سے آباد کروانے والے کی آمد ہے۔ وہ حتیم بھی کہتا ہے میرے وجود میں رب کی عبادت کروانے والے کی آمد ہے۔ خلاف کعبہ بھی کہتا ہے مجھ سے لپٹ کر استغفار کروانے والے کی آمد ہے۔ حجر اسود بھی کہتا ہے میرے بوسے دلوانے والے کی آمد ہے۔ وہ زمزم کا کنواں بھی کہتا ہے میرے اصلی اور حقیقی وارث کی آمد ہے۔ وہ ہرا کی غار بھی کہتی ہے میرے وجود کو اولین وحی سے منور کرنے والے کی آمد ہے۔ وہ ہجرت کے راستے بھی کہتے ہیں ہمارا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں کروانے والے کی آمد ہے۔ وہ سور کی غار بھی کہتی ہے میرے وجود کو یار غار کی صحبت و رفاقت و معیت و صحبت میں مہکانے والے اور منور کرنے والے کی آمد ہے۔ اور ذرا مکہ کے تاجر ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر بھی کہتا ہے میرے سر پر تاج صداقت سجانے والے کی آمد ہے۔ عمر بھی کہتا ہے مجھے عدالت کا درس دینے والے کی آمد ہے۔ عثمان کہتا ہے مجھے حیا و سخاوت کا پیکر بنانے والے کی آمد ہے۔ علی کہتا ہے مجھے شجاعت و تحفر کا شہسوار بنانے والے کی آمد ہے۔ اور حسین کہتا ہے میرے سراپا میں ذوق شہادت اور شوق شہادت بننے والے کی آمد ہے۔ اوروں سے نہیں، وہ حبشے کے بلال سے پوچھ لیجئے، وہ حبشے کا بلال جو عشق نبوت میں مکہ کے ہر چوک میں پٹا تھا، جس کی چیخوں سے مکہ کے بام اگر گونجتے تھے، جسے مکہ کے شرارتی اور فسادی زمین پر رسی سے باندھ کر گھسیٹا کرتے تھے، جس نے عشق محبت میں اس مقام کو حاصل کیا کہ علامہ اقبال بھی تڑپ کر کہنے پر مجبور ہو گئے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، یہ صحرا ہی تیرے لیے دور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا۔ ارے حبشے کے اس بلال سے پوچھو یہ کس محجبی دل نشی نازنی کی آمد ہے؟ بلال بھی کہتا ہے آج دنیا میں اس کی نسبت ہے جس کی نسبت سے میں نے یہ عظمت پائی ہے کہ چلتا مکہ کی زمین پہ ہوں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تبھی کسی نے کہہ دیا نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد۔ اور کسی نے یوں کہہ دیا کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو ایک تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اور کسی نے یوں کہہ دیا حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا، محمد بڑا بھاگ دشمن علاوہ اناتے
لب دو میں جھپکیاں کرتا